على حبيبه الكريم. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. ثم الرضا عن أبي بكر وعن عمر وعن علي وعن عثمان ذي الكرم. بندہ پروردگار امت احمد نبی دوست دار چار یارم تابع اولاد علی. مذہب حنفی دارم ملت حضرت خلیل خاک بائی غوث اعظم زیر سایہ ہر ولی. گنج بخش فیض عالم مظہر نور خدا ناکی سولا پیر کامل کاملہ رہنما. حمد و ثنا کے بعد معزز سامعین کرام ذوی الاحتشام بزرگوں دوستوں محترم بھائیوں اور بہنوں, our today's topic is really important inshallah ta'ala. I will try to discuss today and inshallah on coming Jumatul Mubarak regarding a great topic and important topic of Islam, which is zakat. Alhamdulillah, we Muslims, Allah subhanahu wa ta'ala gave us this beautiful life and then blessed us with beautiful religion of Islam. There are a few important things which are obligatory and compulsory for us to do, and one of them is zakat or charity, to pay zakat or charity. So inshallah ta'ala آج ہم زکات کے بارے میں گفتگو کریں گے. میں نے آپ کے سامنے جو آیت پڑھی, رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ and offer prayer, establish your prayers. وَآتُوا الزَّكَاةَ and pay zakat. It means the instructions to pay zakat is the part of Quran and instruction of Allah subhanahu wa ta'ala in Quran. In other words, because this is proof from Nassi Qat'i, from Quran, from the order of Allah subhanahu wa ta'ala, so if someone denies this, it means he will go out of the circle of Islam. کیونکہ جو چیز قرآن میں ثابت ہو گئی, سنت میں ثابت ہو گئی, حضور علیہ السلام کے فرامین سے ثابت ہو گئی, اب اس کا انکار جو ہے وہ ایمان کو خطرے میں لا سکتا ہے. اس کو ایمان کو خطرے میں لا سکتا ہے اگر انکار کر دیا جائے. اس لیے جب بھی ایسی باتوں کے بارے میں گفتگو کی جائے کہ جس کا ذکر رب تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے, حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے, تو یہ بات ذہن میں رکھی جائے کہ ہم قطعی طور پہ قرآن کو ڈینائی نہیں کر سکتے. Whatever Allah subhanahu wa ta'ala mentioned in Quran, Allah subhanahu wa ta'ala said in Quran, it is important for our Muslims to believe on, and it is important for us to have faith on. And for example, the person who is denying the verses of Holy Quran, as per Islamic fiqh and law, he is out of the circle of Islam, he is not Muslim anymore. تو اسلام یہ کہتا ہے کہ, اور دین یہ کہتا ہے, اور فقہ یہ کہتی ہے کہ جو کچھ قرآن میں آ گیا اب اس کے اوپر آنکھیں بند کر کے یقین کیا جائے. لیکن اس کو سمجھنے کے لیے بھی, کیونکہ ہر بندہ صرف ترجمہ پڑھ کے قرآن سمجھا نہیں جا سکتا, اس کو تفسیر کے ساتھ پڑھا جائے, کسی استاد کے پاس بیٹھ کے اس کو پڑھا جائے, اس کو سمجھا جائے. مثال کے طور پر اب جو کچھ تھیوری میں لکھا ہوتا ہے اس کو دیکھ کے بندہ کار ڈرائیو تو کر سکتا ہے نا. لکھا ہوتا ہے کہ یہ سائن کا یہ مطلب ہے, اس کا یہ مطلب ہے, مگر ایک انسٹرکٹر کی ضرورت پڑتی ہے.
آپ نے انجینئر بننا ہے، اس کے لیے استاد کی ضرورت پڑتی ہے. آپ نے ڈاکٹر بننا ہے، یو نیڈ اے ٹیچر who will teach you about medical. اگر آپ نے کسی اور شعبہ میں جانا ہے تو آپ کو ایک استاد کی ضرورت پڑتی ہے. تو اسلام ایک بڑا عظیم ریلیجن ہے. اس کو سمجھنے کے لیے، اس کے لاز کو سمجھنے کے لیے مشکل نہیں ہے، مشکل نہیں ہے. یہ کوئی اس کے اندر میتھمیٹیکل تھیورمز نہیں ہیں جو آپ نے سالو کرنے ہیں، کوئی کیمسٹری کی ایکویشنز نہیں ہیں جو آپ نے بیلنس کرنی ہے. تو یہ بات ذہن میں رکھیں، اسلام بڑا آسان ہے مگر اس کے لیے استاد کی ضرورت ہے. آج کل تو بڑا ایزی ہو گیا ہے کہ فوری طور پر ہم سرفنگ کرتے ہیں، انٹرنیٹ سے پتہ لگ جاتا ہے. خیر ایک علیحدہ یہ ڈیبیٹ ہے. عرض یہ کرنے کا مقصد ہے کیونکہ آج کا ٹاپک خود بڑا امپورٹنٹ ہے تو ہم آگے پیچھے جاتے نہیں، صرف اس کو پڑھتے ہیں. تو یہ بات ذہن میں رکھیں کہ زکوٰۃ قرآن سے ثابت ہے. رب تعالیٰ فرماتا ہے وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ. وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ, establish your prayers, offer your prayers. وَآتُوا الزَّكَاةَ, and pay your zakat. This is order of Allah subhanahu wa ta'ala. اور پھر زکوٰۃ کی دو اقسام ہیں، ایک مال کی زکوٰۃ ہے اور ایک افراد کی زکوٰۃ ہے. Inshallah I will discuss in detail how we should pay zakat in coming Jumatul Mubarak. Today inshallah I'm only going to discuss about the status, that what Allah subhanahu wa ta'ala said in the Quran, and similarly what Prophet alayhi salatu wasalam said in a hadith in respect of zakat. Inshallah we are going to discuss that, and about the condition that who is eligible to pay zakat. اب پہلی حدیث جو آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں یہ بخاری شریف کی حدیث ہے. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کو اللہ نے مال دیا، the person who is wealthy, the person who is rich, and Allah subhanahu wa ta'ala has given him mal, is really well wealthy person. حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر ایک بندہ امیر تھا، اس نے مال پر زکوٰۃ نہ دی تو قیامت والے دن اس کا مال جو ہے وہ سانپ بن جائے گا. اس کا مال سانپ بن جائے گا اور اس بندے کے گلے کے ارد گرد اس کو ڈالا جائے گا. How beautiful hadith is this which I just mentioned. The Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said the person who is rich, the person as per Islamic law, he is sahib nisab, that he is eligible in simple words to pay zakat, and he is not paying zakat. Prophet alayhi salatu wasalam said at the day of judgment, his mal which was without paying zakat will become or will turn into snake, and that will be put round his neck at the day of judgment. آپ ذرا دیکھیں تو صحیح کہ قیامت کا اپنا منظر اتنا خوفزدہ، اتنا جو ہے وہ انسان کو خوفزدہ کرنے والا ہوگا، انسان پریشان ہوگا. لیکن جس بندے نے زکوٰۃ نہیں ادا کی ہوگی، اللہ تعالیٰ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں قیامت والے دن اس کا مال جو ہے وہ سنیک بن جائے گا، اس کا مال سانپ بن جائے گا اور اس بندے کے گلے کے ارد گرد جو ہے وہ ڈالا جائے گا. اور پھر اسی حدیث میں، بلکہ اسی طرح کی ایک اور حدیث میں نے بھی پڑھی تھی کہ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جو سانپ ہے اس کی باچھوں سے اس کو پکڑ لے گا، اس کی اس جگہ سے پکڑ لے گا اور اس کو کہے گا کہ میں تیرا مال ہوں، میں تیرا دنیا کا مال ہوں، میں تیرا خزانہ ہوں جو تو اکٹھا کرتا رہا مگر تو نے زکوٰۃ نہیں ادا کی. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پھر ایک اور بڑی خوبصورت روایت جو الترغیب و ترہیب میں ملتی ہے، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ فرماتی ہیں کہ زکوٰۃ کسی مال میں نہیں ملتا مگر اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے، مگر اس مال کو ہلاک کر دیتا ہے. اس سے مراد یہ ہے the person is not paying zakat today and he just collecting that money and increasing his bank account, اس کو پلس کرتا جا رہا ہے، پلس کرتا جا رہا ہے، اپنی میٹرس منی کو بڑھاتا جا رہا ہے، اپنی جیب میں فل کرتا جا رہا ہے، and he is not paying zakat. I'm talking about حلال مال. کیونکہ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ مال کا حلال ہونا ضروری ہے. اگر ایک بندے کے پاس حرام پیسہ ہے تو اس کے اوپر تو یہ معاملات ویسے ہی نہیں ہے، اس کو چاہیے وہ توبہ کرے. اور اس کا بھی یہ طریقہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس نے توبہ کرنی اپنا مال بس اللہ کی راہ میں دے دے اور یہ ذہن میں نہ رکھے کہ مجھے اس پر نیکی ملے گی. اگر اس نے یہ ذہن میں رکھا کہ مجھے اس حرام مال کو رب کی راہ میں دینے پر یعنی خیرات کرنے پر بھی مجھے نیکی ملے گی تو ویسے دار اسلام سے نکل جائے گا. تو حلال مال کے اوپر جو ہے وہ زکوٰۃ ہے. تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں اگر کوئی بندہ وہ صاحب نصاب ہے، اگر کوئی بندہ مالدار تھا اس نے زکوٰۃ نہ ادا کی تو فرمایا کہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے والا پیسہ جو ہے، جو اس نے زکوٰۃ ادا کرنی تھی، کبھی بھی اس کی مال کو انکریز نہیں کرے گا بلکہ اس کے مال کو ڈسٹروائے کر دے گا. If you're not paying zakat, it doesn't mean
you're not spending the money of zakat in the way of Allah subhanahu wa ta'ala, it will not increase your wealth. Hazrat Aisha Siddiqa radiallahu anha, she narrated that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, the money and the wealth of zakat which you're supposed to pay and you're supposed to give to the people as a charity, if you're not paying that, that mal will destroy your rest money. وہ تمہارے باقی مال کو بھی خراب کر دے گی. So it means the farz and the obligation of zakat is really important for Muslims. Anyhow, we must pay zakat if we are sahib nisab. اب اس کی دو جو ہے وہ توضیحات اور دو اس کی شرح بیان کی ہیں علماء نے اور بھی بیان کی ہوں گی. جو میں نے پڑھی ہیں وہ یہ ہے کہ اس سے ایک تو یہ مراد ہے کہ ایک وہ بندہ کہ جو زکوٰۃ کا پیسہ نہیں دیتا, زکوٰۃ کا پیسہ اکٹھا کرتا رہتا ہے, اس کا مال اس سے تلف ہو جاتا ہے, اسے ہلاک ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے. اور دوسرا وہ بندہ جو خود مالدار ہے مگر زکوٰۃ لیتا رہتا ہے, تو اس کا اپنا مال بھی ہلاک ہو جائے گا. یعنی زکوٰۃ کا پیسہ نہیں کھانا چاہیے. آئیے ایک اور آپ کے سامنے روایت رکھتا ہوں الترغیب والترہیب کی. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں, جس حدیث narrated by حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, he said, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ خشکی اور تری میں جو مال بھی تلف ہوتا ہے وہ زکوٰۃ نہ ادا کرنے کی وجہ سے تلف ہوتا ہے. حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ narrated that Rasulullah sallallahu alaihi wasallam said, if you think that your wealth is not increasing, you should just look around and just analyze yourself and ask this question to you, are you paying zakat? Why your mal is not in barakat? Why your mal is not getting barakat and blessing of Allah? If you're doing everything, you're trying your best, you're so much hardworking, and you're trying your best to increase your money, but that's not happening, it means you're not paying zakat. You're not giving the haqq of Allah subhanahu wa ta'ala. You're not fulfilling the right of Allah subhanahu wa ta'ala. In simple words, if you're paying zakat, Allah subhanahu wa ta'ala gives barakat in your mal. Allah subhanahu wa ta'ala will give barakat in your mal. اس لیے ہمیں یہ چاہیے کہ ہم مال کو ضرور جو ہے زکوٰۃ دے کر مال کو پاک کر لیں. پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا, صحیح ابن خزیمہ میں یہ روایت ملتی ہے کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں, حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے پہلے جہنم کے اندر 3 بندے ڈالے جائیں گے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ narrated as per the book Sahih ibn Khuzaimah, he said Rasulullah sallallahu alaihi wasallam once mentioned, first of all 3 persons will be thrown in hellfire, and one of them will be such type of wealthy person who was not paying zakat in dunya, جو اپنی زندگی کے اندر اس دنیا کے اندر وہ زکات تو اس کو پڑتی تھی مگر زکات ادا نہیں کرتا تھا. اصل میں انسان ہے نا, وہ فوراً کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے, ٹیکنیکل ہے. آج کل تو ویسے بھی کیلکولیٹر کی ضرورت نہیں ہے, موبائل نے کافی جو ہے وہ ویسے انڈسٹری کو تباہ کر دی ہے. سارا کچھ کیمرہ بھی اس میں آ گیا, اس کے اندر کیلکولیٹر بھی آ گیا, اس کے اندر ویڈیو بنانے والا بھی آ گیا, اس کے اندر آپ کا کمپیوٹر بھی آ گیا تقریباً. تو اب فوری طور پر بندہ کیلکولیشن شروع کر دیتا ہے. اچھا اتنے 1000 پاؤنڈ ہیں, اگر میں نے اتنی زکات دے دی میرے تو پیسے کم ہو جائیں گے, میں تو غریب ہو رہا ہوں. یہ بات ذہن میں رکھیں, رب کا یہ وعدہ ہے جو رب کی راہ میں دے گا رب اسے اور دے گا, یہ رب کا وعدہ ہے. اور علماء فرماتے ہیں, آپ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک عالم کا یہ اسٹیٹمنٹ بھی پڑھی تھی, قول پڑھا تھا. وہ فرماتے ہیں کہ میں ساری عمر ایسے بندے کی تلاش میں رہا کہ مجھے کوئی ایسا بندہ مل جائے جو اللہ کی راہ میں مال دیتا تھا اور وہ غریب ہو گیا. کہتے ہیں کہ میں نے ساری عمر گزار دی, مجھے ایک بندہ نہیں ملا جو اپنا مال رب کی راہ میں دیتا ہو اور اس کا مال ختم ہو گیا ہو. رب اس کو ڈائیورسیفائی کر دیتا ہے, اس کو ملٹی پلائی کر دیتا ہے. آپ 1 پاؤنڈ دیتے ہیں, رب تعالیٰ قرآن میں کہتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ 10 امثالها. رب تعالیٰ فرماتا ہے تم 1 دو میں تمہیں 10 واپس کر دوں گا. آج بڑے بڑے بینکنگ جو سسٹم ہے, ہم انٹرسٹ سود کے اس کی فیور میں نہیں ہیں, جو اسلامک لا ہے اس کے تحت میں بات کر رہا ہوں. انشاءاللہ سود پر میں رمضان کے بعد 1-2 جمعے پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالیٰ, اگر زندگی رہی رب نے موقع دیا. یہ بڑا اہم ٹاپک ہے, یہ جو ہم فائنانسنگ کرتے ہیں, آیا یہ جو مورگیج ہے یہ بھی پرمیسیبل ہے کہ نہیں. تو اس کے اوپر بھی گفتگو ہوگی کہ کس کس حد تک ہم مورگیج کا استعمال کر سکتے ہیں. پھر یہ جو کریڈٹ کارڈز ہیں اور بینکنگ ہے, یہ بھی بڑا ایک اہم اور ہاٹ ٹاپک ہے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ رمضان کے بعد اگر زندہ رہا, رب نے موقع دیا, انشاءاللہ ضرور جو ہے وہ گفتگو کروں گا. تو ہمارا ذہن اس طرف لگا ہوا ہے, ہم کیا سوچتے ہیں کہ یار پیسے ختم ہو جائیں گے. تو فرمایا کہ ایسا نہیں ہے, تم جتنا رب کو دو گے. میں بات کی عرض کر رہا تھا کہ آپ آج بینکنگ یہ کہتی ہے, بینکس یہ کہتے ہیں آپ اتنے پیسے دو وہ ملٹی پلائی ہوتے رہیں گے. یار دنیا کا بزنس مین یہ کہتا ہے کہ تمہارا مال میں تجھے ڈبل کر کے دے دوں گا,
اور رب کا وعدہ اس سے زیادہ سچا نہیں ہے، رب کا وعدہ اس سے زیادہ سچا نہیں ہے۔ قسم خدا کی، رب کی راہ میں دے کر دیکھو، رب تعالیٰ تمہیں ڈبل عطا فرماتا ہے، رب تعالیٰ ڈبل عطا فرماتا ہے۔ مجھے ایک علامہ صاحب ملے تو مجھے یہ کہتے ہیں کہ یار ہم مولوی حضرات کم توجہ دیتے ہیں کہ مسجدوں کی بھی خدمت کریں اور زکوٰۃ صدقات دیں، تو کہتے ہیں کیونکہ ہمارے پاس پیسے بھی برابر ہی ہوتے ہیں، مگر کہتے ہیں حافظ صاحب میں آپ کے ساتھ اپنا ایکسپیرینس شیئر کروں۔ کہتے ہیں کہ میں حلفاً یہ کہتا ہوں کہ میں جب بھی مسجد کو دیتا ہوں نا، اگر 20 پاؤنڈ دوں تو مجھے واپس 40 مل جاتے ہیں، اگر میں 40 دوں رب تعالیٰ مجھے اس کے ڈبل دے دیتا ہے۔ مجھے جس دن وہ بندہ ملنے آیا گھر میں، کہتے ہیں قسم خدا کی آج میں نے 100 پاؤنڈ مسجد کو دیا تھا، مجھے 200 پاؤنڈ کو دے گیا۔ اچھا میں کہا یار یہ ایکسپیرینس وہ بھی کرا رب کے ساتھ یہ معاملہ میں بھی کون، رب تعالیٰ خود فرماتا ہے من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، مجھے قرض حسنا کون دے گا، یہ ایک علیحدہ ٹاپک ہے۔ یعنی رب تعالیٰ فرماتا ہے مجھے دو میں تمہیں واپس بھی پھر لوٹاؤں گا، اس کا اجر دوں گا۔ اچھا میں نے کیا کیا کہ میں 20 پاؤنڈ مسجد انسپائرڈ ممبر رسول میں بیٹھا اور آپ نے 40 دے دیے مجھے۔ سبحان اللہ۔ عرض یہ کہنا چاہتا ہوں اللہ کے ساتھ ٹریڈنگ کر کے دیکھیں، اللہ کے راستے میں مال خرچ کر کے دیکھیں۔ آپ لوگ خوش نصیب ہیں، آپ نے اتنی بڑی خوبصورت مسجد بنا دی ہے، کئی ہزارہ مدارس، آپ جو برطانیہ میں لوگ رہتے ہیں آپ کی فنڈنگ سے چلتے ہیں، آپ لوگ اپنے جو مال آپ نے حلال کمایا ہوا ہے اس سے آپ چلاتے ہیں۔ تو یہ بات ذہن میں رکھیں، آپ جو مال رب کی راہ میں دیتے ہیں رب تعالیٰ اس کو ڈائیورسیفائی کر کے ملٹی پلائی کر کے آپ کو عطا فرماتا ہے۔ پھر حضور علیہ السلام نے فرمایا، یہ بھی روایت ترغیب و ترہیب میں آئی ہے، حضور علیہ السلام نے فرمایا اسلام میں 4 چیزیں فرض ہیں۔ Prophet ﷺ said, there are 4 things which are obligatory and which are compulsory for you people in Islam. They are, one of them is namaz, hajj, roza and zakat. And Prophet ﷺ said, if you are doing 3 of them and you are not doing 4 of them, یعنی تم ایک بھی اس کے اندر سے مس کر رہے ہو، فرمایا rest of 3 will not give you any benefit until you will not act upon all 4 things. If you will not implement them in your life, 4 things, zakat, roza, hajj and namaz, if you are not doing that, Allah subhanahu wa ta'ala will not give you benefit. For example, the person who is paying zakat but he is not eating namaz, he is not fasting in the month of Ramadan, and he is not doing the 3rd thing as well. So Prophet ﷺ said, you will not get benefit of Islam until you will not do 4 things. آپ نے نماز بھی پڑھنی ہے، آپ نے روزہ بھی رکھنا ہے، آپ نے حج پر بھی جانا ہے، آپ نے زکات بھی ادا کرنی ہے۔ When you will do all 4 things, Allah subhanahu wa ta'ala will give you pure life of Islam, inshallah, pure light of Islam. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو یہ بات سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب وقت بالکل 3 منٹ رہ گیا، میں جلدی آپ کو بتا دوں کہ اس کی کنڈیشنز کیا ہیں۔ کون بندہ جو ہے وہ اس کو زکات پے کرنی چاہیے؟ پہلا، وہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ صاحب نصاب یہ ہے کہ اردو کے اندر کہ 7.5 تولے اس کے پاس ہونا ہو، یا 52 تولے اس کے پاس چاندی ہو، یا اس کے برابر اگر اس کے پاس پیسے ہیں تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے، وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اور اگر آپ گرامز کے اندر کریں تو چاندی بنتی ہے 612.36 گرام جو ہے یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب۔ 612 گرام اشاریہ 36 جو ہے یہ بنتا ہے چاندی کا نصاب، اور سونے کا جو نصاب بنتا ہے وہ 7.48 گرامز بنتا ہے۔ یعنی اگر کسی کے پاس 52 تولے چاندی ہے تو وہ صاحب نصاب ہے، یا کسی کے پاس 7.5 تولے سونا ہے، یا ان دونوں کے برابر پیسے ہیں تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ اگر آپ پیسوں میں چلے جائیں تو آج کے ریٹ کے مطابق، جو میں نے ایک ویب سائٹ پہ پڑھا، آج کے ریٹ کے مطابق اگر کسی کے پاس 248 پاؤنڈ ہوں یا 249 پاؤنڈ کرنے تو وہ بندہ چاندی کے لحاظ سے صاحب نصاب بنتا ہے۔ اب کون سا بندہ ہے جس کے پاس 248 پاؤنڈ نہ ہو، سال کے پڑے ہوں؟ تو یقینی طور پر الحمدللہ برطانیہ میں کوئی 1-8% بندہ ہوگا جو صاحب نصاب نہ ہو، وگرنہ جس کے پاس 248 پاؤنڈ بینک میں پڑے ہیں ایک سال سے، ایک اسلامی سال سے، فرام 360 days، تو وہ بندہ صاحب نصاب ہی شروع زکات۔ اور سونے کے حساب سے جو ہے وہ 2727 پاؤنڈ جو ہے وہ بنتے تقریباً 28 پاؤنڈ کرنے۔ کسی کے پاس سمپل کرنے کے 2800 پاؤنڈ اگر اس کے پاس پڑے ہیں ایک سال سے تو وہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ پہلی کنڈیشن یہ ہے کہ بندہ صاحب نصاب ہو۔ آپ نے پوچھنا ہو تو بعد میں میرے سے پوچھ سکتے ہیں ڈیٹیل میں۔ پہلی کنڈیشن یہ زکات کی کہ بندہ صاحب نصاب ہے۔ دوسرا جو ہے وہ یہ بنتا ہے کہ اس کا جو نصاب ہے وہ بڑھنے والا ہو، پیسہ بڑھنے والا ہو، کم نہ ہوتا ہو، اس کے پاس مال ایسا ہو۔ اور پھر فرمایا کہ مال اس کی کسٹڈی میں ہو۔ اگر کسی نے کسی کو لونز دیے ہوئے ہیں
یا کسی نے کسی کو ادھار پیسے دیے ہوئے ہیں تو ان پیسوں کے اوپر اس کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے جب تک واپس نہ آ جائے. یہ انشاءاللہ پورے مسائل میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح پھر واپس آ جائے تو پچھلے سالوں کا دینا یا نہیں اگلے جمعے پر عرض کروں گا. پہلا وہ صاحب نصاب ہو، دوسرا اس کا مال مال نامی ہو، پڑھنے والا ہو، تیسرا مال یہ ہے کہ مال اس کی کسٹڈی میں ہو، اور پھر اگلی یہ ہے کہ مال اس کی جو اپنی بیسک کموڈیٹیز ہیں اس سے بڑھ کے ہو، اس کے گھر کے معاملات کے علاوہ اس کے پاس پیسے پڑے ہوں. اور پھر فرمایا کہ اس کے اوپر کوئی لون نہ ہو، قرضہ نہ ہو. میں اگلی نشست میں عرض کروں گا اگلے جمعے پر کہ یہ جو ایزی فائنینسنگ ہے یا مورگیج ہے یہ آیا اس کیٹیگری میں آتا ہے کہ نہیں آتا. تو انشاءاللہ تعالی آپ اگلے جمعے پر آئیں گے تو مزید انشاءاللہ آپ کا فائدہ ہوگا. اور پھر اس کا جو نصاب ہے اس پر سارا سال گزر چکا ہو. تو یہ کنڈیشنز ہیں، اگر کسی کے اندر کنڈیشنز پائی جاتی ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ زکوٰۃ ادا کرے. اگلا جمعہ بڑا اہم ہے انشاءاللہ. if you will come you will get more benefit and you will get more knowledge inshallah in respect of zakat, that how we should pay zakat, where we should pay zakat. انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی ہم سب کو ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. سنتے ادا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ.